إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حضرات عزیز وقار اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر کے اندر 4 ایسی صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ صفات ایک انسان کے اندر ہونا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بے شمار انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن انسان کو انسان بنانے کے لیے کچھ اللہ رب العالمین نے ہدایات مقرر کی ہیں اور نازل کی ہیں۔ آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر 4 ایسی صفات کا ذکر کروں گا جو ایک انسان کے اندر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آپ کے سامنے میں نے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، جو عمل صالح نیک عمل کرنے والے ہیں، حق کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ اس سورت مبارکہ کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر پورا قرآن بھی نازل نہ فرماتا، صرف ایک سورۃ العصر ہی نازل کر دیتا، انسان کی ہدایت کے لیے یہی کافی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس سورت کے پس منظر کے اندر جو احادیث، جو اسباق ہمارے لیے ہیں، ان کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ہم اس پوری سورت کا جائزہ لیتے ہیں، پھر اس کے اندر موجود 4 صفات جو ایک انسان کے لیے ہونا ضروری ہیں ان پر توجہ دیتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں۔ پہلی آیت والعصر، اللہ رب العالمین نے کہا مجھے قسم ہے زمانے کی۔ اب
اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ رب العالمین کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس سے مراد اس چیز کی عظمت ہوتی ہے، اس کی رفعت کو، اس کے مرتبے کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ اللہ اس لیے اس چیز کی قسم کھاتا ہے، جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اس کی بھی وضاحت کرتا چلا جاؤں۔ کئی ہمارے بھائی یہ آیات تو بیان کر دیتے ہیں، اللہ کی قسمیں بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کی وضاحت نہیں کرتے، جس وجہ سے کئی لوگ اسی لفظ کی بنا پر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کیا جاتا ہے؟ ہم نے پہلی آیت پڑھی والعصر، اللہ نے کیا کہا؟ قسم ہے زمانے کی۔ اچھا، زمانہ کیا ہوتا ہے؟ زمانہ یہ جو چل رہا ہے، ہر بندے کو ایک زمانہ دیا گیا ہے۔ اگر میری عمر 60 سال ہے تو اللہ نے مجھے 60 سال زمانہ دیا ہے، اس سے زیادہ میرے پاس زمانہ نہیں، کیونکہ میں نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ ابھی میری جتنی عمر ہے 23-24 سال ہے تو مجھے 23-24 سال کا زمانہ دے دیا گیا۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، مطلب جتنی کائنات کے اندر زندگیاں آئیں گی اتنی زمانے آئیں گے، اور اتنے زمانوں کی میرے رب نے قسم کھائی ہے۔ اب جو اشکال پیدا ہوتا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو قسم کھا سکتے ہیں نا، کہ زمانے کی قسم ہم کہہ سکتے ہیں، میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا مجھے میری ماں کی قسم، میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ کہتے ہیں مجھے میری بیوی بچوں کی قسم، اور ہم بھی کہتے ہیں بھی اپنی بیوی بچوں کی قسم کھا کے کہو تم نے یہ کام نہیں کیا یا تم نے یہ کام کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنے باپ کی قسم کھاؤ، اپنی ماں کی قسم کھاؤ۔ جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کہ یہ قسم نہیں کھانی چاہیے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی، آگے سے وہ مجھے ایک جواب ملتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ نے بھی قسم کھائی ہے، قرآن میں دلیل ہے، قرآن میں دلیل ہے۔ قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے انجیر کی اور امن والے شہر کی۔ اللہ رب العالمین نے تو قسم کھائی ہے، زیتون کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو کہا والسماء والطارق، اللہ نے آسمان کی قسم کھائی، ستاروں کی قسم کھائی۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا، اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی، گھوڑوں کے پیروں کی دھول کی قسم کھائی، گھوڑوں کے پیروں کی دھول کے اندر جو چنگاریاں نکلتی ہیں اللہ نے تو ان کی بھی قسم کھائی۔ اب لوگ کہتے ہیں بھئی آپ ہمیں کیوں روکتے ہیں قسم کھانے سے؟ اللہ نے تو ایک گھوڑے کی قسم کھا لی قرآن کے اندر، اللہ نے ایک زیتون کی قسم کھا لی قرآن کے اندر، تو ہم اپنے باپ کی قسم نہیں کھا سکتے؟ سوال ہے، دلیل وہ بھی قرآن سے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ طلب بات ہے، یاد رکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اللہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ کوئی کر سکتا ہے اللہ سے سوال؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ وہ چاہے جس کو بیٹیاں دے، وہ چاہے جس کو بیٹے دے، وہ چاہے جس کو مال دے، چاہے کسی کو کچھ بھی نہ دے، چاہے کسی کو عزتیں دے، چاہے کسی کو ذلیل کروا دے، اس کو کوئی پوچھ سکتا ہے اس رب کو؟ نہیں۔ اس لیے اللہ کی شان کو جو چیز لائق ہے اللہ وہ کرتا ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی، اللہ اٹھا سکتا ہے۔ بندوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر اللہ کی قسم اٹھائیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل صحیح البخاری کی روایت ہے، روایت کرنے والے میرے پیارے پیغمبر مصطفیٰ کے عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، میں نے اس کو سنا وہ کہہ رہا تھا کعبے کی قسم۔ میں نے اس کو بلایا اور کہا لا یحلف بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھانی جائز نہیں ہے۔ یہ ہمیں کس سے معلوم ہوا؟ حدیث رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے۔ اگر قرآن کی یہ آیت وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ
والعادیات ضبحا، یہ تمام آیات سے میرے محمد مصطفیٰ بھی یہ مراد لے سکتے تھے نا کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم اٹھا لو پھر کیا ہوا؟ نہیں، قرآن بھی میرے محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا، حدیث بھی میرے محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی۔ آپ نے وضاحت فرما دی کہ قسم اللہ اٹھا سکتا ہے، کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ مخلوقات کی قسمیں اٹھائیں۔ قسم کس کی اٹھانی ہے؟ ایک اللہ کی اٹھانی ہے، اور دوسری قسم ایک قرآن کی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ ہمارے رواج بن چکا ہے، جی مجھے میری ماں کی قسم، اللہ کی قسم، جو شخص یہ کہتا ہے مجھے میری ماں باپ کی قسم، میرے محمد مصطفیٰ کا سچا فرمان ہے، وہ شخص مشرک ہے۔ تو مشرک جنت میں نہیں جائے گا، یہ شرک اصغر ہے جس کو ہم شرک سمجھتے نہیں۔ تو اس آیت کی وضاحت آپ کے سامنے رکھی، والعصر، اللہ نے کہا قسم کھائی، کیا قسم ہے مجھے زمانے کی، کیا کیوں قسم کھا رہے ہیں میرے رب؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بتلانے کے لیے ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے کے اندر ہے، گھاٹے کے اندر ہے، وہ ناکام، وہ نامراد ہے۔ مطلب ہر انسان ناکام نامراد ہے؟ کیا معنی اس کا؟ ہر شخص ناکام اور نامراد ہے؟ اب دیکھیں، ایک برف والا ہے، برف بیچتا ہے، برف کے پگھلنے سے پہلے وہ برف کو فروخت کر دے تو وہ منافع کما لے گا۔ اگر برف کو نہ بیچ سکا، برف ساری پگھل گئی، اس کو منافع ہوا؟ گھاٹا ہوا۔ اگر برف صرف اتنی پگھلی کہ جتنے کی اس کی آئی تھی اور اتنی ہی قیمت میں اس نے بیچ دی جتنی میں اس نے خریدی تھی، پھر بھی وہ گھاٹے میں ہے، منافع اس کو نہیں ہوا۔ ایسے ہی یہ زندگی پگھل رہی ہے، جب یہ پگھل جائے گی آخر کے اندر گھاٹا ملے گا۔ کیوں؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ کون سے اعمال، کون سی صفات، کون سا کردار؟ اس زندگی کے ختم ہونے سے پہلے 4 صفات کو اپنے اندر ہمیں اپنا لینا چاہیے۔ ان 4 چیزوں کو اپنے اندر پیوست کر لینا چاہیے۔ اگر یہ 4 صفات ہمارے اندر ہوں گی تو یقین جانے ہم ایک کارآمد انسان بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ خسارہ کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت کا دن جب ہم کہیں گے ہے میری بربادی، کاش مجھے میرا نام اعمال بائیں ہاتھ میں نہ دیا جاتا۔ کامیاب تو قیامت کے دن وہ ہے، خسارے سے ہٹا ہوا، خسارے سے بچا ہوا شخص تو وہ ہے جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اللہ کہے گا اولئک ھم الفائزون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں جنتی۔ لیکن جس کو بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال ملا، جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہوگا، فرشتے منہ کے بل اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے، پھر وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا، ہے کاش مجھے نامہ اعمال نہ دیا جاتا، میرا حساب کتاب نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ اس دن کی خسارے کی طرف توجہ ہے۔ جب کہے گا ہائے میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ یہ وہ قیامت کا دن، القارعہ ملقارعہ الحاقہ ملحاقہ، وہ کھڑکا دینے والی، وہ اچانک آنے والی، وہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زلزلہ برپا ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قیامت قائم ہو رہی ہے۔ اس دن تو وہی کامیاب ہوں گے جن میں یہ 4 صفات ہوں گی جو اللہ نے سورۃ العصر میں بیان کی ہیں۔ ہر شخص نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا، پریشانی میں ڈوبا ہوگا، لیکن کامیاب کامران وہ شخص ہوگا جس کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی۔ پہلی صفت کیا؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ خسارے میں نہیں جو ایمان لے کر آئے۔ یہ 4 چیزیں یکدم ہونی چاہیے، اکٹھی ہونی چاہیے، ان میں سے ایک بھی نہیں تو انسان پھر بھی گھاٹے میں ہے۔ 4 صفات ایک انسان میں ہونی چاہیے۔ پہلی صفت الا الذین آمنوا، وہ ایمان والا ہو،
ایمان کس کا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ 6 چیزوں پر ایمان رکھنا، ایمان اور حلاوت، اس کا نام ہے۔ مومن کی علامت ہے جو 6 چیزوں پر ایمان رکھتا ہے۔ پہلی چیز آمنت باللہ، سب سے پہلی اللہ پر ایمان، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان پہلا، اس کے فرشتوں پر ایمان کہ اس کے فرشتے حق ہیں۔ تیسرا ایمان اس کے رسولوں پر اور اس کے رسولوں پر نازل کی گئی کتابوں پر، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ اس کی مختصر سی وضاحت کرتا جاؤں۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ اس کے فرشتوں پر مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، پر یہ کہنا نہیں، یہ کہنا ہے اللہ نے فرشتے تو بنائے ہیں لیکن فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ لم یلد ولم یولد، وہ اللہ ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر کتابوں پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی حق نازل کی، رسولوں پر جتنے رسول آئے حق آئے۔ کوئی ایک نبی کا بھی کوئی شخص انکار کرے وہ ایمان والا نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ تمام انبیاء پر ایمان کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ عزیر بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ایمان رکھنا تمام رسولوں پر کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے بھیجے گئے ہیں۔ آخرت کے دن پر ایمان۔ پانچواں ایمان کہ ہم نے اٹھنا ہے قیامت کے دن۔ ایک شخص کو میں نے کہا کہ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ اس نے کہا وہ آگے علی کنے دیکھی ہے۔ کس نے دیکھی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے اس جملے نے اس کو کفر میں داخل کر دیا۔ مطلب اللہ کو ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ قرآن اور ملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں ہم نے؟ آخرت کو دیکھا ہے ہم نے؟ لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ سب حق ہے۔ اب کوئی شخص کہے آخرت کس نے دیکھی ہے؟ اگلا دن کسی نے دیکھا ہے؟ دیکھی جائے گی جو ہوگا، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ یہ نہیں الفاظ کہنے چاہیے کہ اگلی کس نے دیکھی ہے۔ دیکھی ہے میرے محمد مصطفیٰ نے، میرے رب نے دکھلایا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ایمان ضروری ہے تو اپنے جملوں کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے۔ کبھی زبان سے آخرت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص آخرت کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے جی اگلی کس نے دیکھی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ ایمان والا مومن نہیں ہوتا، وہ خسارے میں پڑا ہوا ہے۔ اور چھٹی چیز پر ایمان، تقدیر پر، اچھا ہوا یا برا ہوا انسان کے ساتھ، اس پر ایمان رکھنا۔ کوئی پریشانی آئی تو یہ نہیں کہنا کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، کیا کہنا ہے؟ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہ جو میری قسمت میں مصیبت لکھی تھی اللہ نے مجھے دے دی، مجھے اس پر صبر کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو دور کر دے۔ اپنی تقدیر کو برا بھلا نہیں کہنا، اس پر ایمان رکھنا ہے، اچھی ہو یا بری ہو۔ کئی لوگوں کی تقدیر بہت اچھی اللہ نے بنائی ہے، مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے وہ سونا بن جاتی ہے، لیکن بعض لوگ بچارے کروڑوں روپے لگا کے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ تو بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے، ایمان سے خارج نہیں ہو جانا چاہیے۔ آگے چلیں، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پہلا شخص وہ خسارے سے بچنے والا، پہلی صفت انسان کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایمان والا ہو۔ کوئی عیسائی یہودی ہے، اخلاق کا اچھا ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، لوگوں کا خیال رکھنے والا ہے، تعاون کرنے والا ہے، پیسہ دینے والا ہے، اللہ کی قسم کبھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ ایمان والا نہ ہو جائے، وہ ہمیشہ خسارے میں رہے گا۔ پہلی چیز ایمان ہونا ضروری ہے۔ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، صرف ایمان نہیں، اس کے ساتھ عمل صالح بھی ہونا چاہیے، نیک اعمال کرنے والا، باقی انسان ہے۔
خطا کار ہے، گناہ گار ہے، ہو جاتی ہیں غلطیاں کوتاہیاں، معاف اللہ کرنے والا ہے، لیکن عمل صالح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، نیک اعمال کرتے رہنے چاہیے۔ کامیاب اور خسارے سے بچنے والا شخص وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے۔ اب آپ پوچھیں گے نیک اعمال کس کو کہتے ہیں؟ نیک اعمال کی دو شرائط ہیں، دو شرائط ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہر کام نیکی ہے، ہر کام نیکی ہے، نیکی صرف دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز، کوئی کام کریں اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، دل کے اندر نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت وہ عمل کرتے ہوئے بدل گئی تو وہ عمل صالح نیک عمل نہیں رہا، وہ عمل سو بن گیا، گندا عمل بن گیا۔ کیوں؟ عمل کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ جب اس عمل کے اندر ریاکاری، دکھلاوا اور نیت کا بدلنا آ گیا تو اللہ کی قسم وہ عمل صالح نہیں رہتا۔ اخلاص ہو، نہ مقصد پیسہ ہو، نہ مقصد خوشامد ہو، نہ مقصد ریاکاری، نہ شہرت، کوئی عمل کریں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ عمل صالح کے لیے کیا ضروری ہے؟ اخلاص۔ دوسری بات، عمل صالح وہ ہے جسے میرے محمد مصطفیٰ کہہ دیں، وہ نہیں جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جی بس نماز پڑھیں جیسے آتی ہے پڑھتے رہیں، ہو جاتی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، آگے جی نیکیاں کریں بس کرتے رہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کی قسم یہ جملہ کفریہ ہے کہ جیسے نماز آتی ہے ویسے ہو جاتی ہے۔ نہیں، نماز ویسے ہوتی ہے جیسے میرے محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔ میرے محمد مصطفیٰ نے شرط لگا دی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہوتی ہے جیسے تم لوگوں نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ اب مجھے بتائیں، کہتے ہیں نہیں سجدہ دینا ہے اللہ تو قبول کرے گا، نہیں، اللہ نہیں قبول کرنے والا ایسے عمل کو۔ قبول عمل کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اور جو سنت کے مطابق نہیں، میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، من عمل عملا، ایسا عمل لیس علیہ امرنا، وہ ہمارے حکم کے مطابق نہ ہوا، فہو رد، وہ مردود کر دیا گیا، رد کر دیا گیا، اٹھا کے دیوار میں مار دیا گیا۔ اب بتائیں، ہم کہیں جی نماز میں 2 سجدے ہیں، تیسرا سجدہ کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ قاری صاحب کو کہیں قاری صاحب آج آپ 3 سجدے کروا دیں نماز کے اندر، کیا وہ نماز قابل قبول ہے؟ کیا وہ نماز میرے محمد مصطفیٰ کے مطابق ہے؟ نہیں، میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے 1 رکعت میں کتنے سجدے کیے ہیں؟ 2۔ 3 کریں گے کیا ہماری نماز ہوگی؟ نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے نہیں کیے۔ اسی طرح نماز کا ایک نہیں، ساری نماز میرے محمد مصطفیٰ کی طرح ہوگی تو میرا رب قبول کرے گا، ورنہ رد کر دے گا۔ ہمیں سیکھنی چاہیے نماز کہ میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کیسے پڑھتے تھے نماز، سنت طریقہ کیا ہے۔ جب نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، قرآن بھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، حدیث بھی میرے محمد مصطفیٰ کے اوپر نازل کی گئی، تو مجھے بتائیں نماز کے طریقے 2، 4، 5، 6 کیسے ہو سکتے ہیں؟ نماز ایک ہوتی ہے، وہ محمد مصطفیٰ کے طریقے پر ہوتی ہے۔ بس آگے چلیں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اب شعبان کی 15 تاریخ آئے گی، بڑے لوگ راتوں کو قیام کریں گے، اگلے دن کا روزہ رکھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ جی شب برات ہے۔ جی کیوں؟ کیا کرنا ہے اس دن؟ جی رات کو قیام، اگلے دن روزہ۔ وجہ کیا ہے؟ جی اس دن قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں کیا کر رہے ہو؟ کبھی محمد مصطفیٰ کی حدیث کے اوپر غور کیا کہ میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی یہ کام کیا کہ نہیں؟ غور کیا کبھی ہم نے؟ کبھی احادیث کا مطالعہ علماء سے پوچھا؟ نہیں۔ ہمارے بڑوں سے جو چیز ہمیں مل گئی ہم نے اس پر عمل کر دیا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں
کوئی ایک حدیث بھی میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے ثابت نہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کو قیام کیا جائے، عبادت کی جائے اور اگلے دن روزہ رکھا جائے۔ فضیلت کے اندر جتنی بھی احادیث وارد ہیں تمام ضعیف ہیں۔ ضعیف جو روایت ہوتی ہے اسے میرے محمد مصطفیٰ کا فرمان نہیں کہا جاتا، جو صحیح سند سے ثابت ہو اسے محمد مصطفیٰ کا فرمان کہا جاتا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کی قسم لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کا یہ فتویٰ، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، اگر انسان اور لوگ اس کو اچھا ہی سمجھیں لیکن پھر بھی وہ گمراہی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں 15ویں رات شعبان کی قیام کریں گے بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، اچھا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، لوگ اس کو اچھا تو کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر مہر میرے محمد مصطفیٰ کی ہے نہیں۔ میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی نہ شعبان کی رات کا قیام کیا نہ اگلے دن روزہ رکھا، پورے وثوق سے کہتا ہوں یہ بدعت ہے، دین میں نیا کام ہے۔ میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، محدثین سے، ائمہ کرام سے یہ رات ثابت ہی نہیں۔ یہ تمام تر فضیلتیں لیلۃ القدر کی ہیں۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر تلاش کی جاتی ہے، رمضان میں 5 راتوں میں تلاش کی جائے، وہ بھی مختص اور مخصوص نہیں ہے کہ 27ویں ہے 25ویں ہے، نہیں، 5 تاک راتیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں رات، پانچوں جاگو، اس میں تلاش کرو۔ وہ رات ہے قسمت کے فیصلوں کی، وہ ہے بخشش کے فیصلوں کی وہ رات ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص لیلۃ القدر کی رات قیام کرے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ زندگی کے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شب برات کی یہ کوئی فضیلت نہیں، یہ شب برات لفظ ہی فارسی کا ہے۔ شب کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ شب برات حدیث میں ہوتی تو عربی میں اس کا لفظ ہوتا نا، عربی میں شب کو کہتے ہیں لیل۔ ہمارے محترم حافظ عبد الحلیم صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے فاضل بھائی حافظ حبیل ظفر صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ان سے سوال آپ پوچھ سکتے ہیں شب کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں تو شب ہے ہی کوئی نہیں، عربی میں تو رات کو لیل کہتے ہیں، شب تو فارسی کا لفظ ہے۔ اگر یہ شب برات قرآن و حدیث میں ہوتی تو عربی کے اندر اس کا نام ہوتا نا، فارسی میں نہیں ہوتا۔ تو لیل رات کو کہا جاتا ہے، شب یہ تو ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں نا رات کو، شب فارسی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رات اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی تو اس کا نام بھی ہوتا، اس کے اعمال بھی ہوتے، جو ہمارے محمد مصطفیٰ ایک ایک عمل ہمیں بتلا کے چلے گئے، ایک ایک کام کی خبر دے کے چلے گئے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو ہم پر دین مکمل کر کے چلے گئے، سب کچھ حق بیان کر کے چلے گئے، کیا وہ ہمیں شب برات کا نہ بتا کے جاتے نہ بتا کے؟ تو میرے بھائیوں، یہ رات بدعت کے اندر ہے، کوئی اس کا اجر نہیں۔ جو رات کو قیام کرے اگلے دن خاص کر کے روزہ رکھے، صرف 15ویں کا، جو شخص 13 14 15 کا روزہ رکھے ایام 20 کے، وہ تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، روز تہجد پڑھتا ہے پڑھے، لیکن 15ویں شعبان کو جا کے جی میری بخشش ہو جائے گی، بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، یہ میرے بھائیوں بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، اب خطبے کے اندر سنتے ہیں نا، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی، جنت میں لے کر نہیں جائے گی۔ تو یہ عمل، یہ رات میں جاگنا، روزہ رکھنا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ روافض کی عید ہے، جو گستاخان صحابہ ہیں ان کی عید ہے۔ اہل سنہ کی یہ عید نہیں، اہل سنہ کے نزدیک یہ جاگنا جائز نہیں، یہ بدعت ہے۔ اپنے آپ کو اس سے بچائیں، دوستوں کو بچائیں، اس لیے میں نے اس کی یہاں کھل کے اچھے سے وضاحت کر دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل صالح کرنے والا بنائے، عمل میں اخلاص بھی ہو اور وہ عمل سنت کے مطابق بھی ہو۔ آگے چلیے، تیسری صفت جو ایک انسان میں ہونی چاہیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ حق بیان کرنے والا ہو۔ ایک شخص ہے، ایمان لے آیا، عمل صالح بھی کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے،
لیکن حق کی تلقین نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص حق کو چھپاتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن سولی پہ چڑھا دے گا۔ جو حق بات کو چھپاتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، آگ کی لگام پہنائی جائے گی اس کو۔ آج ہم زبان پر کوئی گرم لقمہ آ جائے فوراً پھینک دیتے ہیں، زبان جل جاتی ہے۔ جس کی زبان ہی آگ کی بنا دی جائے، اس کے منہ میں جس طرح گدھے کو لگام ڈالی جاتی ہے، گھوڑوں کو لگام ڈالی جاتی ہے، منہ کے اندر رسی، لوہے کی نہیں، پیتل کی نہیں، آگ کی منہ میں رسی ڈال دی جائے گی کہ یہ حق بیان نہیں کرتا تھا۔ یہ امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ جو امت اللہ نے نازل فرمائی ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا شیوا، اس کا کام یہ ہے کہ یہ نیکی کی دعوت دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، کسی کو چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ، غلط طریقہ ہے۔ چھیڑو گے، بتاؤ گے تو ہی حق پتہ لگے گا نا ان کو۔ چھیڑنے کا، بتانے کا بھی انداز سنت کے مطابق ہونا چاہیے، لٹھ مار انداز نہ ہو، تنقید مقصد نہ ہو، مقصد اصلاح ہو کہ ہمارے بھائی اصلاح پر آ جائیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بیان کرنے والے بنے۔ یہ نہیں ہے جو جہاں لگا لگا رہنے دو جی مجھے کیا ہے، نہیں۔ جہاں زبان سے آپ کہہ سکتے ہیں حق بیان، زبان سے کریں۔ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ہاتھ سے روکیں۔ اگر آپ کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں تو دل میں تو کم از کم برا جانیں۔ ہمارا کیا ایمان بن گیا ہے، نہ ہم دل میں برا جانتے، نہ زبان سے کسی کو روکتے، نہ ہاتھوں سے کسی کو روکتے۔ یہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ میرے محمد مصطفیٰ نے تو حق بیان کیا اور پتھر کھائے، پیر خون سے بھر گیا۔ اب بتائیں، ہم کرتے ہیں حق بیان؟ ہم اپنی بیوی کو نہیں یہ کہتے کہ تم گانے نہ سنو، ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا داڑھی نہ کٹواؤ، بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ شلوار اوپر رکھو، بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ حلال حرام کی تمیز کرو۔ کیوں جی؟ جو جہاں لگا لگا رہنے دو۔ یہ جو سوچ ہے یہ جہنم میں لے کے جانے والی سوچ ہے، جنت میں نہیں لے کے جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ لوگ آپ کے خلاف گواہی دیں گے، کہیں گے کہ یہ لوگ جو نیک اعمال کرتے تھے ہمیں نیکی کی دعوت نہیں دیتے تھے، یا اللہ ان کو بھی ہمارے ساتھ جہنم میں پھینک، قصور ان کا ہے، ہمیں تو پتا کوئی نہیں تھا، ان کو تو پتا تھا، یہ ہمیں بتلاتے کچھ نہیں تھے۔ تو حق بیان کرنے والا ہونا چاہیے ایک مسلمان، ایک مومن اور ایک انسان۔ تیسری صفت کیا ہے کہ وہ حق بیان کرنے والا ہو۔ ایک چھوٹی سی ادھر ایک حدیث پڑھ دوں۔ جو شخص کسی کو حق کی تلقین نہیں کرتا، برائی سے نہیں روکتا، اگر وہ تہجد میں بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا نہیں قبول فرماتا۔ اللہ تہجد میں بھی وہ بندہ دعا کرے نہیں قبول کرتا، فرض کے بعد کرے نہیں دعا قبول کرتا، جب مرضی دعا کر لے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل جامع ترمذی کی وہ روایت ہے، روایت کرنے والے سیدنا حذیفہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا میرے محمد مصطفیٰ نے والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم۔ اے کائنات کے لوگوں، قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ضرور نیکی کی دعوت دیا کرو، ضرور برائی سے لوگوں کو روکا کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم، تم دن رات دعائیں کرو گے، میرا رب تمہاری ایک دعا قبول نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ۔ آج ہم کہتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ آج وجہ معلوم ہوئی، ہم کسی کو نیکی کا کہتے ہی نہیں۔ خود نماز پڑھنے آ رہے ہیں، رستے میں بھائی دوست عزیز ملتے ہیں، ان کو کبھی کہتے ہیں یار نماز پڑھنے چلیں، تو وہ کیسی نماز قبول ہوگی؟ لوگوں کو دعوت دی نہیں، خود پڑھنے آ گئے۔ میرے بھائیوں، نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ آخری بات، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر چوتھی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ صبر کی وصیت کرنے والا ہوتا ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کہ جب انسان دین کے اوپر قائم ہو، توحید پہ قائم ہو، کوئی مشکلات آئیں تو اس پر صبر کرے اور اپنی توحید کو کبھی نہ چھوڑے، اپنی توحید کو، اپنے دین کو کبھی نہ چھوڑے۔ پہلا صبر، دین پر صبر۔ دوسرا صبر، کوئی برائی کرنے کا دل کرے تو رک جائے، بدکاری ہے، چوری ہے، ضرورت ہے کسی کو بدکاری کی، جی میری شادی نہیں ہوتی میں بدکاری کر لوں، یقین جانے
بہت بڑا فتنہ ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی جلدی شادی کرے، ورنہ اللہ کی قسم وہ جتنی بار بدکاری کرے گی اسے ڈبل گناہ اس کے والدین کو ملتا چلا جائے گا۔ فتنے کا دور ہے، ہر طرف بے پردگی ہے، تو اس پر اول تو صبر کرنا چاہیے، لیکن ہمارے جذبات جب کنٹرول نہیں، ہماری ذہن جب ہمارے قابو میں نہیں رہتا تو صبر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے صبر کرنا چاہیے ہمیں، گناہ کرنے سے پہلے صبر، اس کے بعد کوئی دنیاوی مشکل آ جائے، بیٹی کی طرف، بیٹیوں کی طرف سے، بیٹوں کی طرف سے، کوئی معاشی حالات، کاروبار کی طرف سے کوئی پریشانی، خاندان کی پریشانی آ جائے تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو خود بھی صبر کرتا ہے، اپنے بھائی کو حوصلہ دیتا ہے، یار کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم یہ اتنے الفاظ آپ کے بھائی کو دلیر کر دیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں دلیروں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، جو مشکل کے اندر زمین پر کمر نہ لگنے دیں، پیٹھ نہ لگنے دیں، اور مشکلات کے اندر آپ کی حوصلہ افزائی کریں، آپ کی اصلاح کریں اور آپ کو صبر کی تلقین کریں۔ بزدلوں کے ساتھ دوستی رکھو گے، یقین جانو کسی محاذ پر بھی قائم ہو جاؤ گے، ترقی پر بھی ہوگے تو گر جاؤ گے۔ تو دلیری اور دلیر دوست انسان کے اندر قوت پیدا کرتے ہیں، صبر پیدا کرتے ہیں۔ تو مسلمان اور انسان کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ تواصوا بالصبر، اپنے بھائی کو صبر کی تلقین کرے، جتنی مرضی بڑے پریشانی آ جائے اپنے بھائی کو کہے یار کچھ نہیں ہوتا، یقین جانو تم پر مصیبت آئی ہے، تمہاری تکلیف تمہیں ہی معلوم ہے، لیکن صبر کرو، اللہ دور کر دے گا اس پریشانی کو۔ صبر کی تلقین خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی کرنی چاہیے، دوستوں کو بھی کرنی چاہیے۔ ایک انسان کے اندر صرف انتہائی ضروری ہے، 4 صفات میں نے بیان کی، جس شخص کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی وہ کامیاب کامران ہو جائے گا۔ پہلا شخص وہ ہے ایمان رکھے، اس کے بعد ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے، پھر حق کی تلقین کرنے والا، حق بتانے والا، حق کی وصیت کرنے والا ہو، چوتھی بات خود بھی صبر کرنے والا ہو اور صبر کی وصیت کرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنا سنایا مجھ سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔